بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ بڑی اہم انفارمیشنز ہیں عدالتی حوالے سے، پی ٹی آئی اور عمران خان کے حوالے سے۔ خطوط کا سلسلہ جاری ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے تو اس نے آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیری ہیں، انسانی حقوق کو انہوں نے پامال کیا ہے، اور پھر عدالتی جو ایک سیٹ اپ تھا، رہی صحیح کسر اس میں کوئی دم خم تھا، اس کو بالکل بگاڑ کے رکھ دیا ہے، اور اب عدلیہ کا جو ہے سٹیٹس وہ ایک محکمے کا انہوں نے بنا دیا، ماتحت محکمہ، جیسے پنجاب پولیس ہے، سندھ پولیس ہے کہ اس ایچ ایچ او کو ادھر لگا دو، اس کو ادھر لگا دو وغیرہ۔ تو یہ فرسٹریشن جو ہے یہ بڑھتی جا رہی ہے۔ عمران خان نے خط لکھا، اس کے بعد جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس صاحبان نے 2 خط لکھے، ایک پہلے لکھا تھا، ایک بعد میں لکھا، ان کے اوپر بھی کاروائی کوئی نہ ہوئی، ان کو بھی ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا، ان کے اوپر مٹی گھٹا ڈال دیا گیا۔ اب سپریم کورٹ کے 4 ججز نے ایک اور خط لکھ دیا ہے، پہلے انہوں نے بھی، سپریم کورٹ نے بھی خط لکھا تھا، تو اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں جی، اس خط کے جو مندرجات ہیں وہ بڑے اہم ہیں، آئینی قانونی ہیں، اور انہوں نے جو ہے اب کھلے الفاظ میں تقریباً یعنی 90 تلے الفاظ اور کھلے الفاظ میں موجودہ 26ویں آئینی ترمیم کے پہلے بینیفیشری چیف جسٹس یا آفریدی کو مخاطب کر کے لکھا ہے، اور یہ کوئی 3 صفحات پر مشتمل خط ہے جس میں انہوں نے تمام حقائق کا ذکر کیا۔ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی ذکر کیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے بھی خط لکھا تھا، آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر نئے ججز لائے، ان کا حلف نہیں لیا، آئین اور قانون کے تحت ان کا حلف لینا چاہیے، اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ حلف لیے بنا کسی جج کا جج ہونا ہی مشکوک ہے، چہ جائے کہ اس کی سینیارٹی لسٹ کو بھی تبدیل کر دیا گیا۔ اس سب کچھ کے اوپر انہوں نے، آپ یہ سمجھیں کہ جو خط تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا، اس کو انہوں نے اون کیا ہے، ریپروڈیوس کیا ہے، اور ان کو اس خط کو انہوں نے یعنی سپریم کورٹ کے 4 ججز نے، جسٹس صاحبان نے بھی اس کو یہ پریما فیشی درست ماننا ہے کہ انہوں نے یہ صحیح خط لکھا ہے۔ اب اپنے خط میں انہوں نے پھر یہ بھی لکھا یا آفریدی کو کہ آپ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ کس کو خوش کرنے کے لیے ہو رہا ہے، اور پھر تمام حقائق انہوں نے لکھے ہیں کہ عدلیہ کو کس طرح سے کمپرومائز کیا گیا ہے، کورٹ پیکنگ کا تاثر عوام میں جا رہا ہے، عوام کے اندر جو رہا سا ایک بہتر کنسیپٹ تھا وہ خراب ہو گیا ہے۔ آپ کے پریڈیسیسر جیسے جسٹس قاضی جو پہلا اس چیف جسٹس تھا جس نے اس سپریم کورٹ کا بیڑا غرق کیا، آئین کا بیڑا غرق کیا، اور ملک کے اندر جو پورا ایک ڈھانچہ تھا اس کو تباہ و برباد کیا، یہی انہوں نے کہا ہے کہ آپ بھی کر رہے ہیں، یعنی یا آفریدی کو بھی کہا کہ آپ بھی اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں، اور آپ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ آئین کے لیے، عوام کی کے جو ایک کانفیڈنس ہو اس کے لیے، اور عدلیہ کی جو بہتری ہے اس کے لیے یہ بالکل بھی نہیں ہے۔ اور آپ نے یہ سارا جو ایک سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلا لیا ہے جس میں نئے ججز کو آپ تعینات کرنے جا رہے ہیں، اس سے پہلے دیکھیں جی، آئینی ترمیم کو انہوں نے کہا ہے کہ جس آئینی ترمیم کے تحت آپ نئے جج لا رہے ہیں وہ آئینی ترمیم جو ہے وہ انڈر کوسچن ہے، اور جب تک اس آئینی ترمیم کے اوپر فیصلہ نہیں آ جاتا اس وقت تک انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ آپ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس معطل کریں، اس کو مؤخر کریں، اور سب سے پہلے جو ہے فل کورٹ ریفرنس بلائیں، اور اس میں 26ویں متنازع آئینی ترمیم کا فیصلہ ہو، اور اس کے بعد جو ہے یہ آپ اجلاس بلائیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ہریلی اور جلدی میں یہ سارے کام کیے جا رہے ہیں، اور یہ نہیں معلوم کہ یہ کس کو خوش کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ چہ جائے کہ انہوں نے کہا چلیں جی، ان کے مطابق یہ جو ججز ہیں ان کے مطابق یا جسٹس صاحبان ان کے مطابق تو 26ویں آئینی ترمیم کا کیس جو ہے وہ فل کورٹ میں لگنا چاہیے تھا، لیکن چلے انہوں نے اپنا بھی ذکر کیا کہ پہلے بھی 26ویں آئینی ترمیم کا جو ہے وہ یہاں پہ کوسچن اٹھا تو کیس جس طرح سے منتقل ہوا وہ سارا جانتے ہیں۔ تو ابھی انہوں نے کہا کہ جی یہ چلو جیسے تیسے اس میں لگ تو گیا ہے کیس آئینی بینچ میں، حالانکہ آئینی بینچ بھی 26ویں آئینی ترمیم کا ہی بینیفیشری ہے، پیدا کرتا ہے، اس کے سامنے بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن
ادھر چلو انہوں نے لگ گیا تو اس کی کارروائی بھی ابھی پینڈنگ ہے، حکومت کو بھی انہوں نے نوٹس کر لیا ہے اور سب کو انہوں نے بلا لیا ہے۔ تو اس سب کچھ کے باوجود اس کی چیلنج بھی انہوں نے کہا ہے کہ اتنا تو کر لیں کہ اس اپنے آئینی بینچ کا جو ہے اس کا فیصلہ تو دیکھ لیں، اس کے بعد آپ یہ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلائیں اور نئے ججز کی تعیناتی کو لائیں۔ تو یہ ساری حقائق جو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی حقائق عدلیہ کے اندر جو کچھ بھی چل رہا ہے وہ انہوں نے آن ریکارڈ لیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دلیرانہ فیصلہ ہے ان 4 ججز کا، جسٹس منصور علی شاہ، اطہر منیلا، عائشہ ملک اور یہ جو جسٹس صاحبان ہیں منیب اختر، انہوں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ یعنی یہ خط بھی پچھلے خطوط کی طرح آن ریکارڈ رہے گا اور یہ تاریخ کا حصہ رہے گا۔ یعنی انہوں نے کہا ہے کہ اس سے یہ ثابت ہوگا کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ کون اس کے ذمہ داران ہیں، اور یہ ججز جو ہیں آج جس طرف جو کھڑے ہیں جو خط لکھ رہے ہیں یہ اس تباہی کے ذمہ دار نہیں ہے۔ اس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے یحییٰ آفریدی، ان کے کورٹ میں یہ گیند چلی گئی ہے اور ان کے لیے یہ سب آسان نہیں ہوگا۔ ان کے لیے 2 ہی راستے ہیں، یا وہ قاضی فیض عیسیٰ کے راستے پر چلیں یا پھر وہ آئین اور قانون کے راستے پر چلیں۔ لیکن اگر ان کی یہ کچھ ماہ کی جو چند ماہ کی ان کی چیف جسٹسی ہے اس میں ان کا کردار دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ وہ اپنے آپ کو یعنی کچھ لوگ تو اس کو یحییٰ ثانی کہتے ہیں، بلکہ عدالتی حوالے سے دیکھا جائے تو وہ قاضی چیف جسٹس قاضی ثانی ثابت ہوں گے، اور جو بیڑا غرق چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے کیا تھا اس کے تابوت میں آخری کیل جو ہیں وہ یہ ٹھونکیں گے۔ یعنی جو آئین کا مجسمہ، یعنی انصاف کا بت، انصاف کی دیوی جو ہے وہ بت مجسمہ گاڑ دیا تھا سپریم کورٹ کے باہر، میرا خیال ہے کہ اس کو یہ پایا تکمیل تک پہنچائیں گے، اس کو صحیح پالش پولش کر کے جائیں گے یہ، تاکہ اس ملک کے اندر آئین، قانون، انصاف اور انسانی حقوق کا کوئی ایک رمق بھی باقی نہ رہے اور کوئی امید بھی نہ رکھے کہ کسی کو اس ملک میں انصاف مل سکتا ہے۔ تو یہ بہت ہی بورڈ اور وہ دلیرانہ خط ہے۔ دوسری طرف سے جو ہے پی ٹی آئی نے 8 فروری کے احتجاج کے لیے اپنی بھرپور تیاریاں کی ہوئی ہیں۔ فسطائیت پنجاب میں جاری ہے جہاں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں، لیکن عوام کا جوش و خروش کے پی کے میں بالخصوص ریلیاں، ثوابی جلسے کی تیاریاں عروج پر ہیں، اور جو فارم 47 کی حکومت ہے اس نے اپنی فسطائیت، ریاست اور حکومتی اور عوامی طاقت کا دیا ہوا جو اختیار ہے اس کا بیجا استعمال، انتظامیہ، پولیس ایجنسیز، سیکورٹی ایجنسیز، وہ سب جو ہیں اپنی فسطائیت اور موجودہ رجیم چینج چونکہ وہ لائے ہیں اب انہوں نے سپورٹ بھی کرنا ہے۔ فارم 47 کی پرچیاں بنا کے دی ہیں تو ان کو سپورٹ بھی کرنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سب کچھ کے باوجود عوام پاکستان اپنے 8 فروری کے فیصلے کے اوپر آج تک قائم ہے، اور وہ اپنے ووٹ کو ہر طرح سے واپسی چاہتے ہیں، اور وہ اپنے ووٹ کا جو ہے ہر طرح سے دفاع چاہتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت ان کے چوری کردہ ووٹ کے اوپر قائم ہے۔ اس لیے جب تک یہ حکومت موجود ہے ملک میں جو سٹیبلٹی نہیں آ سکتی، آپ اس کو جتنا مرضی طول دے دیں۔